راحت اندوری انڈیا کے بڑے شاعر ہیں. مجھے جو شاعر ہیں نا ان سے محبت اس لیے کہ اردو کے محافظ ہیں وہ. جب میں کسی شاعر کی تعریف کروں تو ضروری نہیں کہ عمل میں 100% صحیح ہو, وہ بہت سی خرابی بھی, لیکن اردو زبان کی, ابھی کراچی کے ایک شاعر ہیں, بڑی زبردست ان کی شاعری آ رہی ہے, تو بہت زبردست شاعری کرتے ہیں, حالانکہ کوئی ظاہر حلیے سے لگتے نہیں کہ کوئی بہت زیادہ دیندار آدمی ہے, لیکن میں نے دوستوں سے رابطہ کیا, یار میری ان سے ملاقات کرواؤ, کیونکہ اردو ختم ہو رہی ہے, مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. اردو کی تو بھائی اتنی خوبصورت زبان ہے, ہم نے حفاظت, ہم انگلش بھی سیکھیں گے, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن اردو سے رشتہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم, تو اردو سے تھوڑی رشتہ چھوڑنا ہے یار. اردو تو ایسی, میں یورپ میں گیا ہوں, تھوڑے تھوڑے ملکوں کی آبادی اپنی زبانوں پہ ایسا فخر کر رہے ہیں, کمبخت چھوڑ ہی نہیں رہے اس زبان کو, حالانکہ چند چند لاکھ آبادی ہے, چند لاکھ, اور بارڈر سے اس طرف وہ زبان کوئی جانتا ہی نہیں ہے, پھر بھی اپنی زبان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے, کہ اسکولوں میں ان کی زبان میں تعلیم ہوگی, سب کچھ ان کی زبان میں. آپ ان کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاؤ, کہہ رہے ہیں ہماری زبان سیکھو پھر ہم پڑھائیں گے آپ کو, حالانکہ چھوٹے چھوٹے علاقے, چھوٹی چھوٹی زبانیں, اور ہم تو بھائی اردو کا مطلب پورا انڈیا بھی اردو بولتا ہے, وہ ہندی اردو ایک ہی چیز ہے, نام چینج کیا ہوا ہے, پورا انڈیا اردو بول رہا ہے, پاکستان اردو بول رہا ہے, یہ آبادی ملا کے چائنا سے بڑھ جاتی ہے. تو دنیا کے سب سے زیادہ آباد ملک اور آبادی بولنے میں اردو سمجھی جاتی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو, چھوٹی زبان تھوڑی ہے, بہت بڑی زبان ہے. اس کو 2 ٹکڑے میں تبدیل کر دیا, تقسیم کر دیا, ہندی اور اردو نام رکھ کے, ورنہ اصل میں کیا ہے, یہ اردو ہے. یہ ہندی, چاہے آپ ہندی بول دو یا اردو بول دو, زبان تو ایک ہی ہے وہ. لیکن انڈیا والوں نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے زبان سے جان چھڑانی ہے, پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے, ہم تو کہتے ہیں انڈیا سے بھائی ہندی کی حفاظت کرو, وہ ہے وہی اردو, ہمیں پتہ ہے وہ اردو ہندی کچھ بھی نہیں ہے, سوائے وہ 2-4 چیزوں کے, وہ ٹیوب لائٹ کو چمک ڈنڈا بول دیا اور اس طرح کی 2-4 چیزیں, باقی سب وہی ہے. تو اور دنیا میں پھیلی بھی کتنی ہے, ہر ملک میں آپ کو اردو بولنے والے سمجھنے والے ملیں گے, آپ ہر ملک میں ملیں گے آپ کو. ناروے سے فون آ رہا ہے اردو میں بات کر رہا ہے, چائنا سے فون آ رہا ہے, ابے تو کہاں, جہاں دنیا میں جاؤ انڈین پاکستانی پہنچے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں بھائی. تو اتنی بڑی زبان ہے. تو مجھے شاعروں سے, تو وہ راحت اندوری, تو اسی وجہ سے مجھے شاعروں سے محبت ہے کہ یار چلو اردو کے تو کوئی تو ڈھنگ کا کام کر رہے ہیں نا, اردو کی حفاظت کر رہے ہیں. تو وہ راحت اندوری ایک شاعر ہیں بڑے زبردست, انڈیا کے, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. یعنی موت کے بعد ہمیں 2 گز کی زمین ملتی ہے, وہ ہماری ملکیت میں ہوتی ہے, اس پہ کسی کا ناجائز قبضہ نہیں ہوتا. ایسا سوتے ہیں کہ وہاں سے پولیس بھی نہیں اٹھاتی, ورنہ آپ جتنا بھی مضبوط گھر خریدو, تھوڑے دنوں کے بعد خریدنے والا جس نے کیش پیمنٹ پہ گھر خریدا ہوتا ہے نا, اسی کا جنازہ بچے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں ابا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے گھر خریدا تھا, اب انجوائے کون کرے گا, ہم کریں گے. ابا کہہ رہا ہوتا ہے یار میں نے تو کیا ہو گیا یار, یہ میں تو خریدا تھا, میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں گھر بنایا, رہنا ہی نصیب نہیں ہوا, جانے سے پہلی موت ہو گئی. تو اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. تو راحت اندوری نے کہا کہ زمیندار انسان اصل میں جو پراپرٹی آتی ہے وہ قبر کی ہوتی ہے, لیکن کراچی میں وہ بھی نہیں ہے. آپ مردہ دفن کر کے جائیں, گردے عباسی والے لے جاتے ہیں, پتہ نہیں عباسی والے ڈاکٹر لے جاتے ہیں, گورکن گردہ نکال کے, یہ تازہ تازہ آیا ہے چل بھائی, یا گردہ نہیں بیچتا, کچھ نہ کچھ بکتا ہے. کچھ دنوں میں میرے بھائی اگر یہ جو اس طرح سے ہوتا رہا نا, تو جنازے میں شاپر میں بوٹیاں آئیں گی. مجھے تو ایسا لگا, لوگ ڈونیٹ کرنے اپنی آنکھوں کو بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈونیٹ, جب سائنس مزید ترقی کرے گی تو سب چیزیں ڈونیٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد جنازے میں ایک بوٹیاں آئیں گی, جی وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا, ان کا جنازہ پڑھا دو. تو میں پوچھوں گا بھائی اس کے گھٹنے کہاں ہیں, کہہ رہے ہیں وہ ایک صاحب تھے, ان کے ایکسیڈنٹ میں گھٹنا ٹوٹ گیا تھا, تو یہ بال ان کے فٹ آ رہی تھی, ڈاکٹروں نے خرید لی ہے, یہ ان کے گھٹنا لگا رہے ہیں. ابے اس کا جو ہے وہ گردہ کہاں ہے, کہہ رہے ہیں وہ تازہ تازہ تھا تو وہ وسیم سلیم کے لگا دیا ہے, یا فریز کر دیا کسی کے لگ جائے گا. ابے آنکھیں کہاں ہیں اس کی, بھائی وہ نابینا ہے, وہ پتلی نکالنے کے لیے وہ, تو بوٹیاں رہ گئی ہیں. تو میں کیا بولوں گا, کووں کو کھلا دو بھائی, اب کیا اس کا, یہ بھی کسی کے کام آ جائے نا, کیا خیال ہے, کسی مخلوق کے کام آ جائے. تو کراچی میں تو میرے بھائی مردہ محفوظ نہیں ہے, آپ زندوں کی بات کر رہے ہو. وہ راحت اندوری کا شعر ہے نا کہ قبر میں جائیں کوئی نہیں نکالے گا, وہ بھی اب قبر بھی اپنی نہیں ہے. گورکن پہلے سے, ایک صاحب نے ابا دفن کیے 3 دن تک قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں,
مجھے 3 دن سے وہیں نظر آ رہے ہیں انڈا موڑ پہ, وہاں قریب سے ہے نا محمد شاہ, وہ کون سا قبرستان ہے محمد شاہ کا. تو میں نے ان سے بولا ابا کا انتقال ہو گیا, بہت محبت ہے, 3 دن سے ادھر ہی گھوم رہے ہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب گورکن مردہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں 3 دن تک پہرا دوں گا, 3 دن کے بعد میت پھر اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے پارٹس قابل استعمال ہو. کمال ہے یار, یہ تو مجھے تو پھر اپنے گارڈ اپنی قبر پہ ابھی سے بٹھا لینے چاہیے. دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام میسج ٹی وی.